الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں سارے مل کے۔ اللہم صل علی محمد الفصل الحادی عشر الغیبۃ الکبریٰ۔ مرحوم مصنف سید کاظم القزوینی علیہ الرحمہ غیبت صغریٰ کی گفتگو مکمل کر چکے اور ابھی گفتگو کا آغاز غیبت کبریٰ سے فرما رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام کے چوتھے نائب کی وفات ہوتی ہے تو ان کی وفات کے ٹائم ہی غیبت صغریٰ ختم ہو جاتی ہے اور تمام وہ رستے جن کے ذریعے سے امام علیہ السلام سے رابطہ کیا جاتا تھا وہ تمام رستے جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی جو افسوسناک صورت ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اب صورتحال یہ بنتی ہے کہ جو دینی قیادت ہے اور دینی جو رہنما بننے والے ہیں اب وہ ذمہ داری جو ہے وہ فقہا کی طرف بڑھتی ہے، وہ فقہا کے جو فتویٰ کی تمام شرائط جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اور مصنف لکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام نے خود لکھ بھی دیا تھا اپنے شیعوں میں سے ایک کی طرف، جو علماء میں سے تھے ان کی طرف، اسحاق بن یعقوب کے واسطے سے اور محمد بن عثمان جو دوسرے نائب تھے ان کے واسطے سے ایک خط بھی لکھ دیا تھا کہ جس میں یہ فرما دیا تھا کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ جو نئے حادثات پیش آئیں گے، نئے واقعات پیش آئیں گے تو تم نے اس میں رجوع اب ہماری طرف نہیں کرنا بلکہ ہمارے جو حدیث کے راوی ہیں ان کی طرف رجوع کرنا ہے، اور وہی راوی اب تمہاری اوپر حجت ہوں گے اور میں کیا ہے تمہارے اوپر یا ان کے اوپر کیا حجت ہوں گا۔ اور یہاں پہ مصنف لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ محدثین ہوا کرتے تھے اور محدثین کی جو بڑی تعداد تھی وہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے کیا صحاب میں سے تھی، اور بعض نے جو ہے وہ باقاعدہ کتب وہاں پہ لکھی تھی کہ جس کے اندر شرعی احکام موجود تھے، احادیث کیا موجود تھیں، اور شیعوں کے جتنے بھی گھر تھے وہ ایسی کتب سے اور ایسی تالیفات سے بھرے پڑے تھے، اور جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ وہاں پہ رجوع کرتے تھے اور ان احادیث کو کیا ہے پڑھا کرتے تھے۔ اور یہاں پہ مصنف ذکر کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ گروہ ہے ایسا کہ جنہوں نے جو ہے وہ مختلف مسائل پہ کتابیں لکھیں اور احادیث جمع کیں، اور ان کی جو ساری کتابیں ملا کے وہ 400 سے کیا ہے زیادہ تھیں، کہ جسے جو ہے وہ اس زمانے میں الاصول الاربعیہ کا کیا نام دیا جاتا تھا۔ اور یہ جو اصول اربعیہ تھے یہ جو ہے وہ سب کے گھروں میں کیا موجود ہوتے تھے، اور جو بھی پڑھے لکھے لوگ تھے سب کے ہاں یہ نظام چلتا تھا، وہ اس کے اوپر اعتماد کرتے تھے سارے کے اوپر، اور اس زمانے میں جو ہے وہ انہی اصول اربعیہ کے اوپر کیا ہے عمل بھی رائج تھا بہت زیادہ۔ لیکن ہوتا کیا تھا کہ جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا کہ جس کا حکم اب انہیں حدیث میں نظر نہ آتا، یعنی وہ اصول اربعیہ کو دیکھتے تو وہ کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا، وہاں پہ حکم نظر نہیں آتا تھا، تو یہ کیا ہوتا تھا، ایک قضیہ حادثہ ہوتا تھا، نیا عجیب مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ جس کے اندر خصوصی کوئی حدیث کیا ہے موجود نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ امام زمانہ نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ اب تم جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے حوادث واقعہ تو اب اس میں تم کیا کرنا ہے، یہی جو حدیث کے راوی ہیں، یہی جو محدث ہیں، تم ان کی طرف رجوع کر لینا، اور یہ وہ محدث ہیں کہ جن کے پاس یہ قوت اور صلاحیت ہے کہ وہ ہماری احادیث کے جو کلی احکام ہیں، کلی قواعد ہیں، وہاں سے تم میں کیا ہے ایک چیز نکال دیں گے اور تمہارے لیے کیا اس چیز کا حکم کیا ہے واضح فرما دیں گے۔ اور یہ حقیقت میں کیا ہے وہی قواعد اور اصول عامہ تھے کہ جو بہت ساری صحیح احادیث کے اندر جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے ذکر کر دیے تھے کہ جن سے استفادہ کرنا اور جن سے حکم شرعی نکالنے کا جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ عام عوام کو نہیں آتا تھا، بلکہ وہ جو فقہاء علماء تھے اور محدث اور راوی تھے، خاص قسم کے جو فقاہت رکھنے والے تھے، انہی کے پاس کیا یہ صلاحیت ہوتی تھی۔ اور اسی وسیلے کے ذریعے سے اب جو ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف نے شیعوں کے لیے جو ہے وہ ایک نیا جو ہے وہ خط بنا دیا تھا، ایک نیا جو ہے وہ موڑ ان کو دے دیا تھا کہ اب جب بھی تمہیں کوئی فقہی ضرورت پیش آئے گی تو پہلے طریقہ کار یہ چل رہا تھا کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کو لکھ دیا کرتے تھے، لیکن ابھی یہ طریقہ کار یہ بن گیا کہ جتنے بھی فقہا ہوں گے
تو تم ان کی طرف کیا رجوع کرنا، اور وہی جو ہے وہ ہم اہل بیت کی احادیث کو کیا ہے نقل کرنے والے اور بیان کرنے والے راوی کہلائیں گے۔ اور یوں جو ہے وہ قیادت کا اور مرجعیت کا جو ہے وہ آغاز صحیح معنی میں کیا ہے ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ اچھا، اس کے بعد مصنف ایک سوال کے اوپر یہ روشنی ڈالتے ہیں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام سے غیبت کبریٰ میں اتصال اور رابطے کا طریقہ ختم ہو گیا اور ساری ذمہ داری جو ہے وہ راویان احادیث پہ اور فقہا پہ آ گئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا اب جو ہے وہ مجتمع اسلامی جو اسلامی معاشرہ ہے وہاں سے امام کا کردار اور رول بالکل ختم ہو گیا، اور وہ جو ہے وہ اس دنیا میں تصرف کرنے سے اور مرکزی قیادت کرنے سے بالکل سائڈ پہ ہو گئے، اور اب جو بھی جو ہے وہ بندوں میں ہو رہا ہے، جو جس طرح کا دین پھیل رہا ہے، اب ان سے کیا ان کا لینا دینا نہیں ہے، وہاں پہ وہ کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ اور آپ یوں کہہ دیں کہ انقراض نظام الامامت و انحیاء رہی، کہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی امامت کا جو نظام ہے یہ سارا ختم ہو گیا ہے اور تباہ ہو گیا ہے، کلا کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ امامت کا جو نظام ہے وہ چلتا رہا ہے اور اب تک جو ہے وہ چل رہا ہے۔ کیونکہ یہ الہی نظام ہے، ولا یقبل الزوال، اور اس میں کیا کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا، چاہے جو ہے وہ یہ نظام ایسا ہو کہ جو معاشرے کے اوپر حکومت کر رہا ہو ظاہری طور پہ اور لوگوں کی تمام حاجات کو پورا کر رہا ہو، پھر بھی کیا ہے یہ نظام موجود رہتا ہے۔ ام کان ممنوعا عن الظہور، یا جو ہے وہ یہ نظام ایسا ہو کہ جو ظاہر ہونے سے منع کر دیا گیا ہو، اور غاصب حکومتوں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ نظام جو ہے وہ پردہ غیبت میں چلا گیا ہو، تو تب بھی یہ جو نظام ہے وہ لوگوں کے مسائل اور لوگوں کے اوپر جو ہدایت کا کام ہے وہ کیا چلا رہا ہے۔ اب یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ اس سوال کا آغاز ہوتا ہے کہ جس سوال کو جو ہے وہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اور ایک مشہور سوال ہے کہ مل فائدۃ من وجود الامام الغائب، کہ امام غائب کے وجود کا کیا فائدہ ہوگا، وکیف ینتفع الناس بہ، اور اس غائب امام کے وجود سے لوگ کیسے جو ہے وہ استفادہ کریں گے۔ تو اس کے لیے مصنف نے جو ہے باقاعدہ یہاں پہ ایک الگ جو ہے وہ فصل باندھی، اور اس کا عنوان یہی رکھا کہ وجہ الانتفاع بالامام الغائب، کہ امام غائب ہیں، پردہ غیبت کبریٰ میں ہیں، اتصال ٹوٹے ہوئے ہیں، تو ایسے امام سے جو ہے وہ لوگ کیسے استفادہ کرتے ہیں اور اس امام کا جو ہے وہ کیا فائدہ ہے۔ تو یہاں پہ مصنف سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ اس سوال کے جواب میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے پاس احادیث ہیں، اور ان احادیث کے اندر یہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ امام سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہوگا، اور کس طریقے سے جو ہے وہ امام غائب جو ہے وہ امت کے اوپر اور دنیا کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اثر چھوڑ رہا ہے اور اپنی ذمہ داری کو کیا ہے پورا کر رہا ہے۔ یہاں پہ مصنف نے کہا ہے کہ بطور مثال ہم کچھ نمونے جو ہے وہ روایات کے آپ کے سامنے ذکر کریں گے، پھر جو ہے وہ ان روایات کی جو ہے وہ ہم تشریح اور شرح کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ روایت مصنف بیان کرتے ہیں جو جابر بن عبداللہ انصاری کی ہے، کہ جابر بن عبداللہ انصاری نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال پوچھا تھا، اور یوں سوال اس کی عربی متن ہے کہ حل ینتفع الشیعۃ بالقائم علیہ السلام فی غیبتہ، کہ کیا شیعہ جو ہے وہ قائم علیہ السلام سے اس کی غیبت میں جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے والذی بعثنی بالنبوۃ، بالکل وہ فائدہ اٹھائیں گے، اور مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، انہم لینتفعون بہ ویستضیئون بنور ولایتہ فی غیبتہ، کہ وہ آپ سے جو ہے وہ فائدہ بھی اٹھائیں گے اور آپ کے نور ولایت سے روشنی بھی حاصل کریں گے جبکہ آپ کیا ہوں گے، غائب ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے وہ تشبیہ بیان کی کہ آپ کی غیبت میں آپ کے نور ولایت سے روشنی حاصل کرنا ایسے ہے کہ انتفاع الناس بالشمس وان جللها السحاب، کہ جیسے لوگ سورج سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، اگرچہ سورج کو جو ہے وہ چھپا دیا ہو بادلوں نے، بادلوں کے پیچھے چھپے ہوئے سورج کی روشنی سے جیسے استفادہ ہوتا ہے ویسے ہی کیا استفادہ ہوا کرے گا۔ اور یہی سلسلہ جو ہے وہ احادیث کا چلتا ہے، اور چھٹے امام سے بھی یہی سوال کیا جاتا ہے کہ جب جو ہے وہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو ہے وہ امام علیہ السلام کی غیبت ہوگی، تو اس وقت آپ نے یہ فرما دیا کہ لم تخل الارض منذ خلق اللہ آدم من حجت للہ فیہا، کہ جب سے اللہ نے اس زمین کو پیدا فرمایا حضرت آدم سے لے کر اب تک، یہ کبھی بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوئی، ظاہر مشہور او غائب مستور، چاہے وہ حجت خدا ایسی ہو کہ جو سب کے سامنے ظاہر ہو، مشہور ہو، یا وہ غیبت میں ہو اور مستور چھپی ہوئی ہو۔ ولا تخلو الی ان تقوم الساعۃ،
من حجۃ اللہ ولولا ذالک لم یعبد اللہ، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ کی حجت جو ہے وہ زمین پہ موجود نہ ہوتی تو پھر تو اللہ کی عبادت ہی کہیں پر نہ ہو رہی ہوتی۔ اب جب امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو قال سلیمان فقلت للصادق علیہ السلام، اب سلیمان راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہی سوال امام کے سامنے رکھ دیا کہ فَكَيْفَ يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِالْحُجَّةِ الْغَائِبِ الْمَسْتُورِ، کہ پھر جو لوگ ہیں وہ ایسی حجت سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے کہ جو غائب اور مستور ہے، کہ جو لوگوں کی نگاہ کے سامنے نہیں ہے، لوگ کیسے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اب یہاں پہ چھٹے امام نے بھی وہی مثال دی کہ جو اللہ کے رسول نے مثال ذکر کی تھی کہ کما ینتفعون بشمس اذا سطرها السحاب، کہ جیسے لوگ سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں جبکہ بادلوں نے کیا ہے اسے چھپا دیا ہوتا ہے۔ اور پھر مصنف لکھتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے، اس طرح کا کلام یہ بہت سارے ائمہ علیہم السلام سے کیا نقل ہوا ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی یہی کلام ہمیں ملتا ہے، اور خود یہی جو کلام ہے خود امام مہدی علیہ السلام نے بھی کیا یہی کلام کیا ارشاد فرمایا ہے، جو کہ اسحاق بن یعقوب کی ایک توقیع میں ہمیں ملتا ہے کہ وہاں پہ بھی امام نے یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ وجہ الانتفاع به فی غیبتی کل انتفاع بشمس اذا غیبها عن الابصار السحاب، کہ مجھ سے فائدہ اٹھانا ایسے ہی ہوگا میری غیبت میں کہ جیسے کہ تم اس سورج سے فائدہ اٹھاتے ہو کہ جسے بادلوں نے کیا ہے نظروں سے چھپا دیا ہوتا ہے۔ اب جو ہے وہ مصنف ان روایات کو ذکر کرنے کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ جو تشبیہ دی گئی ہے کہ میری غیبت کبریٰ میں استفادہ ایسے ہوگا کہ جیسے بادلوں کے پیچھے چھپے ہوئے سورج سے ہوتا ہے، اس تشبیہ کی گہرائی کتنی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، تو یہاں پہ اس کی شرح میں کیا ہے گفتگو جاری کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے جو لوگ ہیں وہ سورج کے متعلق اتنی معلومات نہیں رکھتے تھے کہ جتنی اب ہمارے پاس کیا معلومات ہیں، انہیں بس یہی مطلب تھا کہ یہ سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے اور دن کا آغاز ہو جاتا ہے، اس کے طلوع ہونے سے جب غروب ہوتا ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے، اور سورج کی وجہ سے جو ہے وہ جو گیلی چیزیں ہوتی ہیں وہ خشک ہو جاتی ہیں، پانی کے اندر بخارات بن جاتے ہیں اور گرمی کیا ہے بڑھ جاتی ہے، یہ چیز انہیں پتہ تھی۔ لیکن آج جو سائنس ہے، علم حدیث، اس نے جو ہے وہ ہمارے لیے اس بات سے پردہ اٹھایا ہے کہ سورج کے کتنے بڑے فوائد ہیں کہ جو ان فوائد سے ہٹ کے ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں کہ اس کے اوپر تفصیلی کیا گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ تفصیلی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ جو بادلوں کے پیچھے چھپے ہوئے سورج سے انتفاع والے جملے ہیں، یہ ہمارے 3 اہل بیت علیہ السلام سے اور اللہ کے رسول سے کیا یہ جملے کیا مروی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک کیا حدیث ہو، اور اسی مضمون کی کیا بہت ساری حدیثیں بھی کیا ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام امام مہدی غائب کو سورج کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ بادلوں نے چھپا رکھا ہو، تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوال اپنے ذہن میں اٹھانا چاہیے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام چاہتے تو آپ کو جو ہے وہ چاند سے بھی تشبیہ دے سکتے تھے کہ وہ چاند جو ہے وہ جسے جو ہے وہ چھپا رکھا ہو بادلوں نے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ چاند کی بھی بہت زیادہ کیا فوائد ہیں، جیسے مد و جزر جو ہوتا ہے وہ سمندروں میں، اور اس کے علاوہ وہ، لیکن سورج کی تشبیہ کو چھوڑ کے چاند کی تشبیہ کو چھوڑ کے سورج کی تشبیہ کو کیوں استعمال کیا، اس کی مصنف کہتے ہیں کہ بہت ساری جو ہے وہ واضح وجوہات ہیں کہ جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی سب سے پہلے یہ ہے کہ سورج کا جو نور ہے اور جو چاند کا نور ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ سورج کا جو نور ہے وہ اپنا ذاتی ہے، لیکن جو چاند کا نور ہے وہ اپنا نہیں ہے، بلکہ اس نے کس سے حاصل کیا ہوا ہے، سورج سے حاصل کیا ہوا ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو سورج کی شعاؤں میں اور اس کی جو روشنی میں فوائد ہیں، وہ فوائد جو ہے وہ چاند کی شعاؤں میں ہمیں نہیں ملتے، اس کو آگے جا کے ثابت کریں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر سورج اور چاند کے کردار کو دیکھیں اس نظام شمسی میں، تو جو سورج کا کردار ہے وہ ایک قیادی اور رئیسی بڑا کردار ہے کہ وہ قیادت کر رہا ہے، جبکہ جو چاند ہے اور جو باقی جو کواکب ہیں وہ قیادی کردار کیا ادا نہیں کر رہے۔ اور اس کے علاوہ بھی مصنف کہتے ہیں بہت ساری ایسی وجوہات ہیں کہ جن کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس تشبیہ میں کیا ہمیں فرق سمجھ آ گیا کہ چاند کی تشبیہ نہ دینا اور سورج کی تشبیہ دینے میں مرکزی جو چیز ہے کہ سورج کو مرکزیت حاصل ہے، اور اس کے نور سے بہت سارے کیا چیزیں جو ہے وہ نور حاصل کر رہی ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے مصنف کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ کچھ اس بات کے اوپر روشنی ڈالیں کہ آج کل کی جو جدید سائنس میں ہے اس نے سورج کے کس کردار کو واضح کیا ہے اور سورج کی کیا حیثیت ہے، اور یہاں سے پھر مصنف جو ہے وہ اس بات کا آغاز کرتے ہیں کہ کہکشاؤں کا کتنا نظام ہے، کتنے سورج ہوتے ہیں، تو اس کی انشاءاللہ تفصیل ہم اگلے درس میں بیان کر کے ساتھ ہی جو ہے وہ مصنف کی شرح کو کیا ملحق کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔